اسرار دنیا کے معزز دوستو، ہم اکثر اخبارات اور ٹی وی چینلز میں بلیک باکس کا نام سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ان دنوں جب کہیں بھی کوئی پراسرار خوفناک فضائی حادثہ وجود میں آتا ہے تو اس کی تحقیقات پر بحث کرتے ہوئے جو لفظ بار بار ہم سنتے ہیں وہ اس مفید اور حیرت انگیز ایجاد بلیک باکس کا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے کہ نارنجی رنگ کے حامل اس ڈبے کو، جو کہ دراصل ایک وائس ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، کو اورنج باکس کہنے کی بجائے بلیک باکس کا نام دیا گیا ہے، جو کہ کبھی اس کا ابتدائی رنگ ہوا کرتا تھا، جس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ دوران پرواز ہونے والی گفتگو کے ایک ایک سیکنڈ کو ریکارڈ کرے۔ اور ناظرین، اس کی سب سے بڑی خوبی جو اس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے کے نتیجے میں پورا جہاز بھی تباہ ہو جائے تو یہ سخت جان ایجاد اس کی تفصیلات بتانے تک زندہ رہتی ہے، جس سے سانحے کا کھوج لگانے میں بہت حد تک مدد ملتی ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ مملکت خداداد میں ہونے والے فضائی حادثات کے محض چند دن بعد ہی یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ بدقسمت جہاز کا بلیک باکس مل چکا ہے، لیکن بقول منیر نیازی کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، یعنی ہم بلیک باکس کو فوراً تلاش کرنے اور حادثے کی وجوہات کو سامنے لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ لیکن یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، جبکہ ہمارا اصل موضوع اس جادوئی ڈبے کو کھولنا ہے۔ لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، اگرچہ سننے میں بلیک باکس ایک سائنسی آلہ ہے، لیکن واقفان حال اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے FDR یعنی فلائٹ ڈاٹا ریکارڈر، جبکہ دوسرے حصے کو CVR یعنی کاکپٹ وائس ریکارڈر کا نام دیتے ہیں۔ اور جب اس کی مدد سے کسی حادثے کی تحقیقات مطلوب ہوں تو ان دونوں کی متفقہ شہادت صحیح رخ کا تعین کرتی ہے۔ یہ دونوں حصے اگرچہ ایک ہی یونٹ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ 1967 میں امریکی کمرشل فلائٹس میں بلیک باکس لگانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ اس طرح سخت جان ہوتا ہے کہ 1000 درجہ سینٹی گریڈ اور 1830 فارنہائٹ تک درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی ایجاد کا سہرا 1939 میں فرانس کے سر جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ وائس ریکارڈر نہیں بلکہ ایک فوٹوگرافک فلم کے طور پر کام کرتا تھا، جس کی فلم کی لمبائی 88 ملی میٹر تک تھی۔ 1947 میں جا کر اسے ڈیٹا ریکارڈر کی صورت ملی اور فرانس نے اسے دوسرے ملکوں کو بھی سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ 1953 میں آسٹریلیا کے ایک انجینئر ڈیوڈ وارن نے اسے مزید جدت دیتے ہوئے اس قابل بنا دیا کہ وہ نہ صرف جہاز بلکہ کاکپٹ میں پائلٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی ریکارڈ کر سکے، جس نے 1958 میں باقاعدہ ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشنز کی منظوری کے بعد کام شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت تک دنیا کی دیگر ایوییشن اتھارٹیز اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھیں۔ ناظرین محترم، ضروری ہے کہ اس پر بھی بحث کی جائے کہ اورنج رنگ کے حامل اس بلیک باکس میں آخر کون سی ایسی قوت ہے جو اسے بدترین حادثات میں بھی محفوظ رکھ لیتی ہے۔ جب ہم نے ان وجوہات پر تحقیق کی تو کھلا کہ اس کی تیاری میں اتنی ہی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے جتنا کہ ایک ٹینک کی مضبوطی کو مد نظر رکھنا ہو۔ یہ آلہ، جو کہ بظاہر ایک ڈبے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، کی حقیقت میں کئی تہیں ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے اوپر والی تہ خاص طور پر دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ دوسری تہ میں انتہائی حد تک دباؤ کے خلاف قوت مزاحمت موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری تہ بھی ہوتی ہے جو انتہائی حد تک درجہ حرارت کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی تیاری کے بعد جب اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کو 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت سے 1 گھنٹے تک گزارا جاتا ہے۔ یہ 14000 فٹ کی گہرائی تک پانی کے دباؤ کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ شاید جانتے ہوں کہ نام کے اس بلیک باکس کو نارنجی رنگ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ دوران تلاش آسانی سے نظر آ سکے، جبکہ اس کی تنصیب جہاز کی دم میں ہوتی ہے۔ چونکہ حادثے کے وقت عموماً جہاز کا رخ سیدھا اور دم اوپر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کم از کم نقصان پہنچنے کا